ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 30 سال پہلے ہوا، جب لاہور کے ایک قصبہ میں عابد نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی چار دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ عابد کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ہی گھر بنا دیا گیا، مگر عابد نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوایا۔ عابد کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ وہ ایک کمرہ تکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس کمرے میں پرانے مالک مکان کی بھی موت ہو چکی تھی۔ عابد ایک جیدار بندہ تھا۔ عابد اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے، یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، چونکہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی میں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب عابد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر عابد اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت عابد کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ عابد ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عابد کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو عابد کے خاندان والوں عابد کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ عابد کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد عابد کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، اور علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ عابد کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ بتاتی چلیں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو عابد کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ لیکن اب رہنا تو یہی تھا، چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا زیادہ تھا۔ جی، یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔
سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر جیسے تیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب ایلی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اس کہانی سے ہے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے بڑبڑانے کی آواز آنے لگتی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اس نے کچھ ہیولے اس گھر میں دیکھے۔ اس کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصہ والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمہ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونے کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمولی بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرانے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار سلمہ نے اپنی بہن سے بات کی اور اس سے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمہ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمہ کو کہا تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ بھی ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ اب اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمہ کی بات مان لی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن
سلمہ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمہ نے اس سے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سلمہ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ اب کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمہ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمہ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن نے اس سے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمہ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمہ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمہ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہانی جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اس بارے میں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ کہانی کا اگلا حصہ بیان کیا جا سکے۔